بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس ماہ مبارک رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہ رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مہینے کی خصوصیت کے مطابق کہ جس میں اللہ ہم کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اور ہم سے امساک کے ذریعے سے، یعنی دن کے وقت کھانا اور پانی اور دوسری کچھ چیزیں جو ہم عادتاً استعمال کرتے ہیں ان سے ہم کو روک کر اب ہماری روح کو اپنے آپ سے قریب کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک مومن کے لیے دائمی حقیقت رکھتی ہے، یعنی جب وہ ہر وہ چیز جو اس سے متعلق ہے دیکھتا ہے تو لا محالہ اس کو خدا کا احساس ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے مولا متقیان نے فرمایا کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں، تو یہ وہی کیفیت ہے جو ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ اور امیر المومنین مومنین کو ارشاد کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہی طریقہ ہے دنیا میں جینے کا۔ انسان اپنی دنیاوی تگ و دو میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کرنا کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دوبارہ خدا کو شدت سے احساس کرنے کے لیے یہ مہینہ مقرر کیا گیا ہے اور ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ اسی طریقے سے جس طریقے سے دوسری گزشتہ قوموں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم اللہ کی پرواہ کر سکو، گاڈ کانشیس ہو سکو۔ یعنی وہ تقوی کی کیفیت جو ایمان والوں کو نہیں تھی وہ روزے کے ذریعے سے عطا کرنے کی قرآن بات کر رہا ہے، ورنہ اگر تھی اور وہی رہتی تو روزہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے لیکن تقوی کا معیار وہ نہیں ہے جو اللہ مومنین کے لیے چاہتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے، اور یہ روزہ یقیناً گزشتہ قوموں کو بھی دیا گیا تھا، اور ہمارا دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اور وہی دین ہے کہ جو جناب ابراہیم اور اس سے پہلے جناب نوح کو دیا گیا تھا۔ تو اب اس سلسلے کی کڑی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول آ کر یہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُولِ، میں کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں رسولوں میں۔ تو نئی بات لانے کی بات کبھی رسول نے کی ہی نہیں، کبھی نہیں کی، ہمیشہ یہی بات رہی۔ ایمان ایک قدیمی چیز ہے، ایمان ایک ہمیشگی کی چیز ہے، بلکہ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی جب جناب ابراہیم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی بات قبول کرنے والوں کو مسلمان کا نام دیا، ہوا سماکم المسلمین، تب بھی اس سے پہلے بھی انسان کا رابطہ اللہ سے تھا۔ یہ دین سے پہلے والا رابطہ ایک ایسا رابطہ ہے کہ ہم جس کو کہیں گے پری ریلیجس، دین کے آنے سے پہلے انسان کی روح کا رابطہ اللہ سے ہے، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ رابطہ خدا کا انسان کو دین تک لاتا ہے، دین اس رابطے تک نہیں لے جاتا۔ توجہ کا محتاج ہو، انسان کا خدا سے رابطہ انسان کو دین تک لاتا ہے، دین انسان کو اللہ تک نہیں لے جاتا۔ شناخت خدا انسان کی فطری شناخت ہے، وہ عقل جو پہلے بنائی گئی تھی، سب سے پہلی خلقت اور سب سے محبوب خلقت، اس محبوب خلقت کو اللہ نے بنانے کے بعد یہ کہا کہ میں تجھے کامل کروں گا اس میں جس سے مجھے محبت ہے۔ یہ ہم نے گفتگو اصول کافی کی ابتدائی روایتوں کی تفسیر میں جا کر کی تھی، انگریزی جو درس چل رہے تھے ان میں۔ خلاصے کے لیے یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ پہلی ہی روایت میں اصول کافی کی کتاب عقل و جہل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہیں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی چیز بنایا اور اس کو حکم دیا آگے آنے کے لیے، پیچھے جانے کے لیے، یعنی جب اسے متی پایا تب اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے بنایا اور تجھے کامل کروں گا اس میں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور تجھے ہی میں ثواب دوں گا، تجھے ہی میں عقاب دوں گا۔ یہ عقل کی بنیاد پر ہم بنے دنیا میں انسان۔ اگر ہم انسان نہ بنتے ہوتے تو یہ عقل کا کوئی مقام اور کوئی جانور نہیں لے سکتا۔ تو انسان بننا عقل کا اپنے آپ میں ظہور کرنے کا نتیجہ ہے، جس کو ہم پھر بعد میں روح بھی کہتے ہیں، نفس بھی کہتے ہیں۔ روح یعنی اسپرٹ، نفس یعنی سول۔ روح یعنی اسپرٹ، نفس یعنی سول۔ تو تین مرحلے ہو گئے، ایک عقل کا، ایک عقل کے بعد روح کا، روح کے بعد نفس کا۔ نفس اس چیز کو کہتے ہیں جب روح جا کر انسان کی بدن سے مربوط ہو جاتی ہے اور اسے حیات کا احساس ہوتا ہے۔ تو اب روح بدن سے ملنے کے وقت بھی وعدہ لے لیا گیا، الستو بربکم، وہاں پر بھی روح نے کہہ دیا تو ہمارا رب ہے۔ شروع میں جب عقل بنی تھی تب عقل نے کہہ دیا حکم کو قبول کر کر کہ تو ہی میرا رب ہے۔ تو یہ ہمارا وجود خود عقل کی شکل میں، روح کی شکل میں، نفس کی شکل میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ہم کو واضح طور پر جان لینی ہے کہ ہمارا انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ہم تمام انسانوں کا، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، ملحد ہوں یا مومن ہوں، ان کے اہل کتاب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا ایک پری ریلیجیس سٹیٹ ہے۔ ریلیجن کو قبول کرنے سے پہلے والا کنڈیشن ہے جو الہی ہے، اور اس کا اقرار بھی ہو چکا ہے، وہی آیت کے ذیل میں الستو بربکم کے، کہ رب کو اپنے ماننے کے بعد ہی ہم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اور فطرت کی جو آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ بھی اسی بات پر گواہی دیتی ہے کہ ہماری فطرت اسی فطرت توحید پر ہے، یعنی شناخت خدا ہمارے لیے ہمارے وجود سے جڑی ہوئی چیز کا نام ہے۔ سوال اب یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی جڑی ہوئی چیز ہے تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ کا محتاج ہوں، ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بدنی زندگی کو اپنی حیات سمجھتے ہیں، ہم اپنی بدنی زندگی کو اپنی حیات سمجھتے ہیں، ہم کو اپنی روحی زندگی کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری روحی زندگی بولتے کس کو ہیں، ہماری روحی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، ہماری روحی زندگی کس بنیاد پر استوار ہے، کس بنیاد پر بیسڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہم کھا لیتے ہیں، تو کھاتے تو جانور بھی ہیں، ہم یہی پی لیتے ہیں، پیتے تو جانور بھی ہیں،
اور جو ہماری زندگی کے ضروریات ہیں، جو ہم مادی پوری کرتے ہیں، وہ تمام جانور پورے کرتے ہیں. نسل کا اضافہ ازدیاد وہ بھی تمام جانور کرتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں فرق ہی نہیں ہے. تو اب جب ہم زندگی جانور جیسی گزاریں گے اور بولیں گے کہ ہمارے لیے اللہ چاہیے، ہم کو اللہ کا احساس ہونا چاہیے، تو اللہ کا احساس ہوگا کیسے جب زندگی جانور جیسی گزر رہی ہے؟ زندگی اگر جانور جیسی نہ گزرے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. عبادتیں اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی زندگی میں خدا کے اقرار کے بعد خدا کا احساس دلاتی ہیں، تقوی کے دائرے میں لا کر. گاڈ کانشیسنس جس کو بولتے ہیں. تقوی کا مطلب گاڈ کانشیسنس، یعنی خدا کی پرواہ. آدمی کب خدا کی پرواہ کرے گا؟ میں یہ مثال دے رہا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم ماں باپ کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ کو پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کا لحاظ کریں گے. کوئی پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ ہم ماں باپ کو پیدا ہوئے ہیں، اس کا آٹومیٹک کنکلوژن یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کی پرواہ کریں گے، ان کا لحاظ رکھیں گے. اور نہیں رکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو پیدا نہیں ہوئے. یہ ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا 100% یقین رکھنے کے بعد کہ ہم ماں باپ کو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھنے کا بھرپور پوٹینشیل ہے. خدا نے بنایا یا نہیں بنایا کی تو بات ہو سکتا کچھ ڈاؤٹ ہو، ایسے ہی بن گئے کچھ ہو سکتا ہو، پاسبل نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے. دماغ میں خیال آ سکتا ہے، مگر ماں باپ کے تعلق سے تو نہیں آتا نا کہ ماں باپ نے ہم کو بنایا ہی نہیں، ہم کہیں سے آ گئے ہیں. نہیں ہوتا. یہ بات تو یقینی ہو گئی. تو لحاظ کسی چیز کے جان لینے سے نہیں ہوتا. توجہ کا محتاج ہوں. کسی چیز کے جان لینے سے لحاظ نہیں ہوتا. نالج خود بخود انسان میں وہ کیفیت لا دے کہ انسان تابع ہو جائے، بندہ بن جائے، نہیں ہوتا. بندگی کے لیے کانشیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، احساس کی ضرورت ہوتی ہے، تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، جس لیے تمام کی تمام عبادتوں کو اسی بنیادوں پر رکھا گیا ہے. تمام عبادتیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت بھی اسی ذیل کی ہے. اے ایمان والو، عبادت کرو اپنے خدا کی، اپنے رب کی، اپنے سسٹینر کی، کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی خلق کیا. یہ عبادت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون ہو جائے گا کہ تمہیں تقوی نصیب ہونے لگے گا. کیونکہ تقوی اگر تم کو نصیب ہونے لگے گا تب ہی تمہارا رشتہ خدا سے ایک دوسرے لیول پر جانے کی قدرت پیدا کرنے لگے گا. تمہاری شدت سے اپنی کمی بغیر خدا کے نظر آنے لگے گی. آپ خدا کو مت مانیے تو کیا آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ آپ خدا کو مت مانیے، پیاس مٹ جائے گی. یعنی کھانا چھوڑ دیں گے، پانی چھوڑ دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، نارمل زندگی چلے گی. فزیکل دنیا میں اللہ کی حاجت انسان کی روح کو ہے ہی نہیں. اس لیے بغیر خدا کے اقرار کے لوگ 100 سال کی زندگی گزار لے کر چلے جاتے ہیں یہاں سے. کھا کے پی کے صحت مند زندگی ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کو خدا ہے یا نہیں معلوم، ہم ایگنوسٹک ہیں، ہم لا ادریون ہیں، ہم نہیں جانتے. بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اپنی جگہ کے اوپر ایک دیے ہوئے سرمایے کو پوری طریقے سے خرچ کر دے رہے ہیں. سرمایہ دیا گیا، سرمایہ پوری طریقے سے خرچ کر دیا گیا. جیسے کہ آپ کو لاٹری اٹھ جائے، آپ کو لاٹری اٹھ جائے اور آپ کو بہت زیادہ پیسہ مل جائے، سمجھیے 10 کروڑ روپے مل گئے. وہ لاٹری کا پیسہ آپ 50 60 70 سال تک خرچ کیا آپ نے،
اور آخری میں آپ کی جب سے 90-100 سال کا ہو گیا وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا, کچھ بچ گیا اور آپ چلے گئے. اس میں خدا کی کہاں ضرورت پڑی کہیں پر؟ یہ سرمایہ آپ کیری کر رہے ہیں پیسوں کی شکل میں نہیں, سانسوں کی شکل میں, کیونکہ سانس رک گئی تو وہ 10 کروڑ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. تو وہ سرمایہ آپ کی سانسوں کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ٹائم کے ذریعے سے, وہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ جس کے اوپر پیسے کا سرمایہ جڑتا ہے. اگر سانس رک گئی اور پیسہ بہت زیادہ رہ گیا تو آدمی وہ پیسہ 2 سانسوں کے لیے, 1 سانس کے لیے بھی دینے کو تیار ہو جائے گا. ہے نا, ہم کو قصے ملتے ہیں, بہت سے کہانیاں ملتی ہیں کہ کسی عابد کو بہت زیادہ اپنے عبادتوں کا غرور تھا. ایک مرتبہ نکلا, راستہ گم ہو گیا, صحرا تھا, پانی ختم ہو چکا تھا. تو شیطان نے کہا یہ ٹائم تو بہت اچھا ہے, کہا کہ چلو. جاتا ہے, جا کے بولتا ہے کہ بھئی آدھی عبادتیں دے ڈالو, 1 گلاس پانی دے دیتا ہوں. وہ مرنے والا آدمی بولا کہ لے لو. تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگی تو پھر وہی نمودار ہوا, پوچھا کہ بھئی کیا؟ تو بولے اور پیاس لگ رہی ہے, بولے اور 1 گلاس دینے کو تیار ہوں, باقی کی آدھی دے دو. تو وہ بھی آدھی دے دیے. تو پتا چلا پوری زندگی بھر کی عبادتیں 1-2 گلاس پانی میں ختم ہو گئی. یہ سانس کا سرمایہ ہے, سانس کا سرمایہ ہے ہم کو جو سانسیں مل رہی ہیں. اور سانس تو میں فقط ایک بات بول رہا ہوں, وہ سانسیں چلانے کے لیے کتنے تفصیلی تیاریاں اللہ کو کرنی پڑی, ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. کچھ کا اندازہ ہو رہا ہے تو آنکھیں کھل جا رہی ہیں, کچھ کا اندازہ ہو رہا ہے تو آنکھیں کھل جا رہی ہیں کہ یہ چلتی کیسے ہے. آکسیجن اندر جاتا ہے ہوا کے ساتھ, 20% ہے لگ بھگ, اس میں سے وہ نکل جاتا ہے, باقی کی ہوا باہر نکل جاتی ہے. اس کے بعد ایبزارپشن جو ہوتا ہے, وہ ایبزارپشن ہو کے کس طریقے سے خون میں ہیموگلوبن کے ذریعے سے کیری ہوتا ہے اور پوری جسم میں آکسیجنیشن کا پروسیس ہوتا ہے, جس کی اگر نہ ہو تو 5 منٹ میں دماغ مر جائے گا. ہائپوکسیا کہتے ہیں جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ میں, دل کے رک جانے سے یا آکسیجن کے لیولز اور کسی سبب سے لنگز کے خراب ہونے سے کم ہو جانے میں, نتیجے میں 5 منٹ اگر خون نہ پہنچا یعنی آکسیجن نہیں پہنچا گیا برین کو, تو برین ڈیڈ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو اللہ اعملوا ما شئتم کے ذریعے سے دیا ہے, جو چاہے کر لو. چھوٹ بھی اسی کی ہے, ہماری چھوٹ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں سے چھوٹ لے لی. حیات اسی نے دی, چھوٹ بھی اسی نے دی. ایسا نہیں ہے کہ حیات اس نے دے دی, ہم نے کہیں سے چھوٹ خرید لی یا موقع ملا تو اللہ سے چھپ کر نکل گئے. نہیں ہوا ایسا. ہوا یہی کہ اس نے چھوٹ بھی دی حیات کے ساتھ اور کہا کہ تم زندگی گزارو, اور کہا کہ تم اگر ہمارے بغیر زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں اور بھی عطا کرنے کو مائل ہیں. آزماؤں گا کیا کہ جو آزمائش کی صف میں ہی کھڑا نہ ہوا ہو. کیا آزماؤں گا اسے؟ آزماؤں گا اس کو کہ جو آزمائش کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا نا, میں تیری سے مدد مانگ مانگ کے تیری آزمائش کو پوری کرتا جاؤں گا. آزماؤں گا تو ایسے کو آزماؤں گا جو بول رہا ہے میں ہوں ہی نہیں سرے سے, اس کو کیا آزماؤں؟ اس کو آزماؤں گا کیا؟ اس کو تو اور عطا کرتا جاؤں گا. قرآن کی آیت ہے اس موضوع پر کہ نہیں ماننے والوں کو تو زیادہ دے دیتے, نہیں ماننے والوں کو تو ہم زیادہ دے دیتے ہیں. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ زیادہ دیا جاتا ہے ماننے کے نتیجے میں, لازمہ نہیں ہے. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے جو ہم دیتے ہیں اور جو ہم لیتے ہیں ہم کو معلوم, یہ دونوں دینا اور لینا آزمائش ہے. نہ لینے کے بارے میں تم یہ سمجھنا کہ تم پر عذاب ہوا ہے, نہ دینے کے معاملے میں سمجھنا کہ تم سے ہم راضی ہیں. ہم دے کر بھی آزماتے ہیں, ہم لے کر بھی آتے. ایک نہیں کئی آیتیں. ہمارا دینا اور لینا فتنہ ہے, آزمائش ہے. قرآن کی آیت معروف. ابتلا, آزمائش ایک ہی معنی ہے.
یہ سب کی سب ہماری اللہ کو قبول کر کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں شروع ہوں گی، ورنہ قبول ہی نہیں کیا تو آزمائش کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو دین کے آنے سے پہلے ہماری دین تک جانے کی روش بہت بڑی امپورٹنٹ روش ہے. توجہ کا محتاج ہوں، اس لیے توجہ کا محتاج ہوں کہ ہم سب، ہر انسان، اس میں مومن اور کافر کا فرق ہی نہیں ہے. ہر انسان ایک پوائنٹ پر کھڑا ہے، اس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ٹھیک ہے، اتنی عقل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہے. عام فیصلے زندگی کے، بہت اونچی سطح پر نہیں، نارمل طریقے سے. ایڈیٹ کے اوپر اس کا آئی کیو ہے، یعنی جس کو آپ کوئی ذمہ داری دے سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کو لے جا کر ایک نارمل انسان کے جیسے پورا کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے آزمائش میں نے رکھی ہے کہ اب یہ انسان جو عقل رکھتا ہے اس کا کام میری طرف آنا جب ہی پاسبل ہوگا جب اسے میری ضرورت محسوس ہوگی، اور جیسے جیسے محسوس ہوتی جائے گی وہ میرے طرف آنے کی کوشش کرتا جائے گا. شروع زمانے میں، ابتدائی زمانے میں دنیا کچھ تھی ہی نہیں، لوگ ملکیت نہیں رکھتے تھے. بھئی کم لوگ تھے تو ملکیت کہاں معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے. چمک دھمک کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا. اولاد آدم لے لیجئے آپ، اولاد آدم لے لیجئے. اولاد آدم کو کیا ملا؟ کچھ درخت، کچھ پھل، پانی، اور گھر تھانہ دار تھا. تصور جو ہے وہ یہی ہے نا جنت کا. الگ سے اس میں کوئی عالیشان گھر تھا نہیں، وہی چیزوں کو کھانا تھا جو وہاں پر میسر تھے، اور کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں تھی. رغدن حیث شئتما، جتنا کھاتے کھاؤ. تو اس کیفیت میں اللہ کے مقابل میں کسی اور چیز کو الہ سمجھ لینا لگ بھگ ممکن نہیں تھا، لگ بھگ ممکن نہیں تھا. تو اس لیے میں اس پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اولاد آدم میں جھگڑا اللہ کو ماننے اور نہیں ماننے پر نہیں ہوا ہے. جھگڑا ہوا اللہ کے سامنے تقوی کا اظہار کرنے کے لیے. حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی کی. حابیل کی تقوی کی بنیاد پر قبول کر لی گئی، قابیل کی تقوی کی قلت کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تو جھگڑا اللہ کو نہیں ماننے کا نہیں تھا، اللہ کو دونوں مانتے تھے. ہمارا دور، ہمارا زمانہ بالکل اس کا ٹوٹلی بالعکس ہے. توجہ جلب کرنے والی چیزیں جو اللہ کے مقابل میں ٹھہر جاتی ہیں ان کی تعداد ملٹیپلائی ہو رہی ہے ہر روز، ہر زمانے میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں. اس کی ایکسس ہمارے کو بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ اویلیبل ہے. پہلے جا کر گناہ کرنا پڑتا ہے، گناہ آپ کے پاس آ رہا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے انسان کو جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا، اب گناہ چلتا ہوا آپ تک آ رہا ہے. وہ دور سے ٹوٹلی آپ بالعکس ہو گئے. اب یہاں کے اوپر یہ والا سفر بہت بڑا ہو جاتا ہے جو اولاد آدم کو ابتدا میں مشکل نہیں تھی. ڈسٹریکٹ کرنے والی کیفیتیں نہیں تھی. اچھا ساتھ بھی کیا تھا؟ علم بھی اتنا نہیں تھا. ڈسٹریکشن تقریباً زیرو، علم بھی ابتدائی تقریباً ایک جانور جیسا، تھوڑا سا بہتر. شعور خدا کا فطرتاً موجود، اور اس فطرت پہ چلتے ہوئے تقوی کا تقاضا. کچھ نے پورا کیا، کچھ نے پورا نہیں کیا. اس کے بعد کا مرحلہ کیا آیا؟ اس کے بعد کا مرحلہ آیا جہاں پر آپ کو سوسائٹی تو بن گئی، اور سوسائٹی میں کچھ لوگ طاقت اور کچھ لوگ کمزور بن گئے. کچھ لوگ طاقتور اور کچھ لوگ کمزور بن گئے. وہ فطری اللہ کا تقاضا تو موجود تھا، ڈسٹریکشنز اتنے تھے نہیں. اب لیکن دکھ رہا تھا کچھ جگہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ جگہ پر کچھ لوگ کچھ لوگوں کا حصہ کھا جا رہے ہیں، لوٹ لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. وہاں پر ایک اللہ کے بندے کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ یہ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کی بنیاد پر چلا سکے. اور وہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو سب پر لاگو ہو، نہ یہ کہ طاقتور پر لاگو نہ ہو اور کمزور پر لاگو ہو جائے.
تو ایسا تو قانون تھا نہیں، نبوت ہو چکی نہیں تھی. تو مومن کو اپنی عقل کے تقاضوں نے یہ بتلایا اس زمانے کے مومن کو کہ ایک نبوت جیسی چیز ہونی چاہیے، ایک ایسا فرد آنا چاہیے کہ جو آ کر قوانین ہمارے پاس دے، اور ان قوانین کو ہم سب مانتے ہوئے اس پر انصاف اور عدالت کر سکیں. انصاف کرنے کا مطلب ہی یہ ہے ڈویژن ہو سکے، نصف ہو سکے، ہر چیز کو بانٹا جائے جس طریقے سے بانٹا جانا چاہیے، ہے نا. دو لوگ لڑ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اس کا کیا حصہ بنتا ہے، اس کا کیا حصہ بنتا ہے، وہ نصف نصف ہونا چاہیے نا. جو بھی بیسز ہو، یا ایک کو 80%، ایک کو 20%، ایک کو 0% کی اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا. کچھ نہ کچھ بنیادیں تو بننی چاہیے. یہ قانون کیا تقاضا جب انسان کی فطرت نے عقل کی بنیاد پر کیا، تب وہ قلت کا احساس اللہ نے نبوت کے ذریعے سے دین بھیج کر پورا کیا. قرآن کی آیت ہے، یہاں پر بھی کان الناس امۃ واحدہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک ہی امت تھے، جھگڑا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا. لوگوں نے اختلاف، لفظ اختلاف استعمال کیا ہے قرآن، اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ چیز پر، میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، تاکہ اس چیز پر وہ لوگ حکم کر سکیں جس پر یہ لوگوں میں اختلاف تھا، ان لوگوں میں اختلاف تھا. تو نبیوں کا آنا ہمارے اللہ سے مربوط ہونے اور ہمارے نبوت کے احساس کے بعد ہوا. اگر احساس نہیں ہوتا تو نبی کی بات مانے گا کون؟ تو نبی ایک وہ حیثیت بن گئی کہ جو انصاف کے لیے آئی ہے. اچھا، انصاف آدمی خود بخود کر سکے گا یا اللہ کا احساس ہوگا تو کرے گا؟ ارے تقاضا نبوت ہی تبھی کیا انسان نے جب اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی، بشکل نبی، بشکل قانون. ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ جو لوٹ رہے تھے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی نبی آ جائے. جو لوٹ کھا رہے تھے، کیا وہ لوگوں کے ذہن میں چاہت تھی کہ ایک نبی آ جائے، ان کو گائیڈ کر کے ان کے پاس سے جو لوٹ انہوں نے کی تھی وہ بانٹ دے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. طلب کس نے کی دین کی؟ طلب دین کی ان لوگوں نے کی کہ جن کی فطرت باقی تھی، جن کے پاس ظلم نام کی چیز نہیں تھی، کیونکہ فطرت میں ظلم نہیں ہے، فطرت میں تو پورے کا پورا خدا ہے. تو ان کی فطرت جو ہے اس بات کا تقاضا کرنے لگی کہ نبی ہونا چاہیے، اور جیسے نبی آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اب ہم کو نبی کو قبول کرتے ہوئے اس کے دین کو ماننا چاہیے، تاکہ وہ دین ہمیں لے جائے، پہنچائے عدالت کے راستے پر، اور اس کے ذریعے سے ہم عدالت برپا کرنے کے قابل ہو جائیں. وہی پھر معروف آیت پہ آ جاتی ہے بات، ہم نے تمام اپنے رسولوں کو بھیجا، اور بھیجا ان کے ساتھ روشن دلیلیں، تاکہ ان کی دلیلوں کی بنیاد پر لوگ عقلی طور پر ایمان لا لیں. بنیاد، بینات کا مطلب ہے وہ چیز جو عقل کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے، ورنہ بینات اور کوئی معنی نہیں رکھتے. بینات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو عقل کے ذریعے سے مانی جاتی ہے. تو ان کو ہم نے کیا بھیج دیا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے روشن دلیلوں کے ذریعے سے جو عقل کے ذریعے سے قبول کی جا سکتی ہیں. اور پھر ہم نے ان کو کتاب دے دی، اور پھر ہم نے ان کو ایک سسٹم دے دیا، میزان دے دیا. کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکے. یہ تو منا و سلوا تھا اس زمانے کے مومن کے لیے کہ جو منتظر نبوت تھا. تو جب نوح آئے تو انہوں نے نوح کو مان لیا. اچھا، ماننے والے کون تھے؟ کمزور طبقے کے لوگ، کیونکہ ان کو زیادہ چبھ رہا تھا، ان کی لوٹ ہو رہی تھی. تو اکثریت ان میں کمزور طبقے کی تھی. کم لوگ تھے جو کھاتے پیتے تھے، مگر فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر وہ پھر بھی چاہتے تھے کہ انصاف ہو، کمزوروں کا حق نہ مانا جائے. جیسے آج کے زمانے میں بھی آپ کو مل جائیں گے کھاتے پیتے لوگ جن کو پسند نہیں آتا کہ جو ہے کمزوروں کو ستایا جائے، کمزوروں کو لوٹا جائے. وہ اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر دیتے ہیں، جو نہیں ہو سکتا نہیں کرتے، مگر دل کا تقاضا ان کے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی کمزوروں پر ظلم نہ ہو. ویسے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو شاید مسلمان بھی نہ ہو، مگر اپنی فطرت کے اوپر کم از کم
باقی رہتے ہیں. تو ہم سبھی ایک لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی دین آیا نہیں, ہماری فطرت ہے, سب انسانوں کی فطرت ہے. فطرت فطرن ناسا کہتا ہے اس لیے قرآن, لوگوں کو, تمام لوگوں کو ہم نے پیدا کیا, اوریجنیٹ کیا ہے, وجود میں لایا ہے وہی والی کیفیت پہ جو تقاضۂ عدالت کرتی ہے. فطرت اللہ التی فطرنا, اور ہمارا وجود میں فطرہ کا مطلب اوریجنیٹ کرنا, اوریجنیشن. تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اوریجنیٹ کر رہا ہوں تو ہر چیز اس کی عدالت پر مبنی ہے. پوری کائنات نفی تلی ہے, ایک ایکویلیبریم پر ہے پوری کائنات, فزیکل کائنات. جب فزیکل کائنات ایک ایکویلیبریم رکھتی ہے تو میٹا فزیکل تو اور زیادہ ایکویلیبریم رکھنا چاہیے, ہے یا نہیں ہے؟ توازن اگر مادی دنیا میں ہو تو مانوی دنیا میں توازن اور بھی اونچا ہونا چاہیے. تو وہ توازن ہے اور وہ ہم میں ہے. اگر ہمارا یہ ابتدائی سفر صحیح طے نہیں ہوا تو ہم کو دینی غرور طاری ہو جائے گا. ہم مسلمان ہیں, جیسے کہ مشرکین کے درمیان اہل کتاب کو طاری ہوتا تھا کہ ہم تو اہل کتاب ہیں, تم لوگ تو مشرکین ہو, تم تو امی ہو, تمہارے پاس نہ لکھت ہے, نہ پڑھت ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے, اور ہم کتاب رکھنے والے ہیں لوگ, اور نتیجتاً ہم کیونکہ خدا کو مانتے ہیں تو ہم جائیں گے سیدھا جنت میں, سیدھا جنت میں. کیوں؟ ہم کتاب کے ماننے والے. کتاب کے ماننے والے ہونے سے اور جنت سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اور قرآن یہ آیت واضح طور پر بیان کرتا ہے. میں آپ لوگ کی توجہ خاص نقطے کی طرف لا رہا ہوں, ذرا غور کریں تو خود بخود آپ پہنچ جائیں گے. لیسا بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من عمل سورا یجزا بہ, نہ ہی تمہاری آرزوؤں کے مطابق اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق, جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا مل جائے گی. کیوں بولتا ہے اللہ؟ تمہارا اہل کتاب ہونا اور تمہیں عذاب نہ ہونا اس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. تم برا عمل کرو گے تو عذاب ہوگا. تو جیسے مسلمانوں کو کتاب آ گئی, کچھ مشرکین مسلمان ہو گئے تو یہ بھی بولنے لگے اب ہم کو جنت ہی جنت ہے. جیسے تمہارے پاس کتاب تھی تو تم جنت جنت کر رہے تھے, آج ہمارے پاس کتاب ہے ہم جنت جنت کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہ ہی تمہاری آرزوؤں کے مطابق, مسلمانوں کو کہہ رہا ہے, اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. یہ ربط ہی نہیں ہے اہل کتاب ہونے کے, مسلمان ہونے کے نتیجے میں جنت مل جائے. کیوں کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی انسان برا عمل کر سکتا ہے, کیونکہ تقوی کا غلبہ اس پر نہیں ہے. جب تقوی کا غلبہ نہیں ہے, خدا اس کے اعمال میں نظر نہ آئے, خدا انسان کے اعمال میں نظر نہ آئے, وہ عمل سو ہو جائے گا, وہ عمل سو ہو جائے گا. انسان کے اعمال میں خدا نظر آئے تو وہ خیر ہو جائے گا. ہم سے خود سے نہ خیر نکلتا ہے, خود سے شر بغیر اللہ کے خود ہی نکل جاتا ہے. ہمارا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ خیر ہمارے سے اللہ کی مدد کے بغیر نکلتا نہیں, اور شر ہمارے سے خود بخود نکل جاتا ہے. اللہ کا احساس نہ ہونا شر کے لیے کافی ہے. اللہ کا احساس ہونا اور اتنا شدید ہونا کہ دوسری آرزوؤں کے مقابل میں یہ احساس زیادہ پاورفل رہے, تب جا کے خیر نکلنا شروع ہوتا ہے, تب جا کے خیر نکلنا شروع ہوتا ہے. خالی اللہ کا ابتدائی احساس, ابتدائی تقویٰ کام نہیں کرتا. حابیل کا تقویٰ لے کے آج کے دور میں کوئی ایمان نہیں رکھ سکتا, کیونکہ حابیل کے سامنے اتنی چیزیں نہیں تھیں جو حابیل کو اٹریکٹ کرتی. تو حابیل کا تقویٰ محفوظ تھا, اللہ نے قربانی قبول کر لی. آج اپوزٹ ڈائریکشن میں جو پل ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ بیسک تقوی سے کام چلنے والا نہیں ہے تو خیر نکلنے والا نہیں ہے. اور جو ہم معمولی خیر سمجھتے ہیں وہ جانور کی سطح کا خیر ہے. میں بار بار یہ بات کو انگریزی دروس میں بھی بول چکا ہوں, اب بھی بول رہا ہوں, کہیں غلطی سے نہ سمجھ لینا, روح کا عمل ہے. کتے بھی کمزور اپنے ساتھی کے, جنگلی کتے جو زخمی ہو چکا ہے, کھا نہیں سک رہا ہے, نگل نہیں سک رہا ہے, چاپ کے نگل کے کچھ ہضم کر کے کھائے کرتے ہیں اس کو کھلانے کے لیے.
کتے، جنگلی کتے اپنے کمزور اور زخمی ساتھی کو ایسے ہی مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. تو غلطی سے بھی یہ نہ سمجھنا، میں بول چکا ہوں اس سے پہلے، ماں کی ممتا جانور کا عمل. ہم انسان تھے ہی نہیں اس دنیا میں جب سے ممتا چل رہی ہے. جانور کی ممتا کوئی کم نہیں ہوتی، جان دے دیتی ہے ماں بچے کو اگر کوئی مارنے آئے. بہت پرانی چیز ہے ممتا، اتنا اونچا ایموشن دے دینا دوسروں کو کچھ اپنے پسند سے، یہ بھی جانوروں میں موجود ہے. اپنی فیملی کو فیڈ کرنا، آپ نے تو دیکھا ہے نا چھوٹی چھوٹی چڑیاں کس طریقے سے کھلاتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، جن کے پاس سوائے منہ کھولنے کے اور کچھ طاقت نہیں ہے. ان کو چاپ چاپ کر اتنا نرم بنا دیتی ہے کہ وہ بچہ اس کو پیٹ میں لے سکے اور ہضم کر سکے، پھنس نہ جائے اس کے گلے میں، منہ میں. یہ پوری سب چیزیں ہمارے کو مل جاتی ہیں. ایمان اس کے بعد کی چیز ہے. ہم نے تھوڑا سا کسی کو کچھ خیرات دے دیا، کوئی بھوکا نظر آیا، کوئی کمزور نظر آیا، تھوڑا سا نکال کے دے دیا، کیا روحی عمل ہو گیا، خوش ہو گئے. کسی یتیم خانے میں جا کے کھانا کھلا دیا، 2 سال میں 1 سال میں کبھی بھی کسی باپ دادا کی برسی کر لی، ماشاءاللہ. اللہ کتے بلیوں کو لا کے ہمارے کو قیامت کے دن ختم کر دے گا اس کے اوپر. یہ تو ہم نے کتے بلیوں میں رکھا تھا. اتنا خیر جو تم کر رہے ہو یہ کتے بلیوں میں ہے. روح کا خیر کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. دین سے خیر کون سا نکلتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ہم اس بات سے راضی ہیں، بل رضیتم بالحیات الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے. تم نے تو دنیا کی زندگی سے رضایت کر لی، تھوڑا بہت ادھر تھوڑا بہت ادھر دے لیا، تھوڑا بہت یہاں کر لیے، تھوڑا بہت وہاں کر لیے، اور کہنے لگے کہ ہم جو ہے مومن بن گئے ہیں اور اللہ ہم کو جنت میں لے جائے گا. جنت روح کے نتیجے میں جب روح شدت سے تقوی اپناتی ہے اور دنیا کی چمک کو اس تقوی کے ذریعے سے چور چور کر دیتی ہے، اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے، نہ اجازت دے کہ وہ چمک اس کو اندھا کر دے. وہ چمک میں اندھیرا کر دیتی ہے. اس کی روح پر دنیاوی چمک اثر کرنے کی جگہ ایک اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، توجہ کا محتاج. اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے وہ چمک انسان کی روح کی کیفیت کو اندھیرے میں تبدیل کر دے. ہوتا ہے نا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات والنور کا مطلب یہی ہوتا ہے. جب تم ایمان صحیح طور پر لا لو تو تم کو ہم ظلمات میں، مالک یہ ظلمات کہاں سے آ گئے؟ تمہارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیسا ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ فلسفی طور پہ بتلا دوں. اللہ کا وجود کامل، ہمارا وجود ناقص. اللہ کا وجود کامل، اس کے ساتھ کوئی ظلمت جڑ نہیں سکتی. ہمارا وجود ناقص، اس کا کامل، ہمارا ناقص. ناقص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود جو اللہ کے بنائے ہوئے دائرے میں ہے اس کے اطراف ظلمات ہی رہیں گی، ورنہ آپ کا وجود ناقص کیسا ہوا؟ لمیٹیشن ہوا نا. لمیٹیشن جیسے ہوا نقص پیدا ہو گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. انسان کو خلق کیا جانا، اس کو مادی بدن دیا جانا، اس میں روح کا پھونکا جانا، یہ سب کا سب ایک کنڈیشن ایسا ہے کہ اس کا پوٹینشیل تو یہ ہے کہ وہ ہر ظلمت پر غالب آ جائے اللہ کی مدد سے. پوٹینشیل ہے، لیکن یہ کہ ظلمتیں اس پر غالب آ جائیں یہ بھی ہے اپنی جگہ. ورنہ آزمائش کس بات کی ہو رہی ہے؟ ظلمتیں غالب آ نہیں سکتی. آپ کا وجود اتنا ہے کہ ظلمتیں اتنی ویک ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے کوئی درخت پہ سے جو بالکل نزدیک لٹکتا ہوا پھل ہے اس کو آپ کو توڑنا ہے. یہ ہو گیا ایمان. آپ نے توڑ لیا اور وہ توڑتے ہی آپ جنت کے مستحق ہو گئے. اب کیا رہا؟ کوئی بھی ایسا ہے کہ جو بولے کہ میں نہیں توڑوں گا اور اس کو لذت کے ساتھ کھا بھی لو، اور کیا چاہیے؟ تو یہ سب مومن ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے، سب نیک ہو گئے. اللہ اگر ایسا رکھتا معاملے کو اور
ظلمات سے لڑنا کوئی لڑنا ہی نہ ہو، شیطان کی کہ وسوسوں سے مقابلہ کرنا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو، تو پھر مزہ ہی کیا رہا؟ تو ظلمتوں سے نجات جب دے رہا ہے کہ آپ کے وجود کے ساتھ ظلمتیں جڑی ہوئی ہیں. ہم بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے دل کو کون سی چیز وسوسہ کرتی ہے. قرآن کی اور ایک آیت، یہ وسوسے ہیں، یہ ظلمتیں ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کی دی ہوئی فطرت ہے، اللہ کی دی ہوئی روح ہے. اللہ کی دی ہوئی روح میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اللہ کی طرف اگر یقین کے ساتھ جائیں، جس کو اللہ ایمان کا درجہ کہتا ہے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یہاں پر آتی ہے بات، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کا شکر نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں. جو نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کو جو فطری نور تھا، ٹھیک ہے، ان کو جو فطری نور تھا، الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ فطری نور سے طاغوت، اللہ کی مقابل طاقتیں، وہ لوگ اس نور سے اس کو ظلمات کی طرف لے آتے ہیں. تو جو آپ کا سرمایہ ہے، وہ سرمایہ کو وہ لوگ نور سے ظلمت کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ کیونکہ اللہ کی قدردانی نہیں کرتے، کفر اختیار کرتے ہیں، قدردانی نہیں کرتے، آپ ان کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت آٹومیٹک ہو جاتا ہے. کفر اور طاغوت کو قبول کرنا لازم و ملزوم ہے. کفر اور طاغوت کو قبول کرنا لازم و ملزوم ہے. جو سب سے زیادہ کفر کرے گا یا خود طاغوت بن جائے گا یا عبد الطاغوت بن جائے گا. یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. طاغوت کے بندے بن جائیں گے یا خود طاغوت بن جائیں گے، یا فرعون بن جائیں گے یا فرعون کے غلام بن جائیں گے. یہ دو، بچنے کا کوئی حل ہے ہی نہیں چانس. آپ اللہ کے مقابل میں ٹکیں گے تو بڑے طاغوت بن جائیں گے، بڑے اپوزیشن بن جائیں گے، یا وہ طاغوت جو بڑا اپوزیشن ہے اس کے چیلے بن جائیں گے. جتنا جتنا کفر زیادہ ہوتے جائے گا وہ اوپر جاتے جائیں گے، جتنا کم ہوتا جائے گا وہ بالکل نزدیک 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 نزدیک، مگر رہیں گے طاغوت کے دائرے میں. جس طریقے سے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، بہت سے تھے جو امام کو پسند کرتے تھے، بہت سے جو امام کو چاہتے تھے، لیکن طاغوت کے ایج پر ٹھہرے ہوئے تھے. اتنی طاقت نہیں تھی کہ کراس اوور کر سکے. ان پر ظلمات کا غلبہ زیادہ تھا، نور کا غلبہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے طاغوت کو قبول کر لیا تھا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. لیکن بہانہ نہیں تھا، کیونکہ سامنے جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنی، اس کے بعد تو اور بھی بہانہ نہیں رہا. کچھ امام کو ملتا یا نہ ملتا، تم کو کچھ مل جاتا اگر تم سمجھ لیتے اس وقت تک بھی، اگر نہیں سمجھے تو ہمارا پوزیشن اب آپ اندازہ لگائیے کہ حد تک خطرناک ہے. قرآن کی کچھ ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ بولتا ہے کہ ہم نے تو یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم بھر دیں گے جہنم کو جن اور انس سے. یعنی نیچرلی ہمارا فلو جو ہے، اگر گریڈینٹ بنایا جائے، نیچرل فلو ہمارا جہنم کی طرف ہے، جنت کی طرف نہیں ہے. نیچرل فلو ہمارا جہنم کی طرف ہے. نیچرل اس لیے بول رہا ہوں کہ انسان کے پاس جو پوٹینشیل ہے، وہ پوٹینشیل کو اگر وہ پوری طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے تو وہ سلوپ میں پھسلتے پھسلتے جہنم کی طرف چلا جائے گا. اللہ کی سنت ہے. یعنی اگر تم سرمایے کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے اور خدا کی مرضی سے استعمال نہیں کرو گے، خدا کی بندگی کے ذیل میں استعمال نہیں کرو گے، تقوی کے دائرے میں استعمال نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سرمایہ ختم ہو جائے گا، جواب دینا پڑے گا اس سرمایہ کا، اور سرمایہ کا جواب اگر نہیں پازیٹیو رہے گا تو خود بخود جہنم کے ہم مستحق بن جائیں گے. یہ نیچرل پوزیشن ہے اگر ہم سمجھ سکیں. اور یہی پوزیشن ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم ایمان کس کو کہتے ہیں غور کریں، ائمہ کے شیعہ کس کو کہتے ہیں اس پر بھی غور کریں. ایمان کس کو کہتے ہیں غور کریں، اور شیعہ ائمہ کے فالوورز، شیعہ کا مطلب فالوورز، میں طبقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی فیتھ کے عنوان سے نہیں بول رہا ہوں، کسی کریڈ کے عنوان سے نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں فالوورز کو بعنوان شیعہ ائمہ کے. ان کے لیے جو ائمہ نے بیان کیا ہے وہ آج کے ہمارے ترازو میں اگر تولا جائے
تو ہم شاید کوئی بھی امام کے تعریف میں فٹ نہیں ہوتے بعنوان شیعہ، کوئی بھی نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم کوشش کریں یا ڈیفینیشن کو چینج کر لیں۔ بولے امام جو ہے ذرا کچھ زیادہ ہی بول رہے تھے، وہ اس زمانے کے شیعوں کے بارے میں بول رہے تھے، آج کا زمانے کا شیعہ وہ تقریباً یوں ہی رہے گا، ایسے ہی وہ زیادہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے گا، خوشی میں خوش رہے گا، غم میں غمگین ہو جائے گا، اور اس کی زندگی پر حکومت جو ہے نہ رسول کی رہے گی، نہ امام کی، نہ قرآن کی، نہ رسول کی، نہ امام کی، نہ قرآن کی۔ یہ تینوں کی اگر نہیں رہی تو اللہ کی حکومت بھی نہیں رہی، کیونکہ انما ولیکم اللہ والرسول کی بات آتی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی بات آتی، تو ہو ہی نہیں رہا۔ تو جب اللہ کی ولایت ہی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں تو رسول کی کیا کریں گے؟ رسول کی نہیں کریں گے تو مولا کی کیا کریں گے؟ ولایت سے باہر ہو جائیں گے تو ظلمتوں کو قبول کرنے والا شیعہ آج ہم نے ڈیفائن کر دیا، جو روایتوں میں ملتا نہیں ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ آج ہمارا شیعہ خوشی میں پی کے ناچ سکتا ہے، مسجد میں ناچ سکتا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہو گیا، پی کر ناچنا، مسجد میں ناچنا۔ کیوں؟ تو بولے آج کا شیعہ ایسی ہوتا ہے۔ تو آپ کو مجھ کو امام کے ڈیفائن کردہ جو اسلوب ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز کو ڈیفائن کرنے کا حق کیسے ہو گیا؟ ہم نے پورا دین اپنے طریقے سے ڈیفائن کر لیا ہے، پورا دین۔ نماز کیا ہوتی ہے ہم کو ایک تصور ہے، اس کا کوئی ریئل فیکٹ نظر نہیں آتا ہم کو۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے بعد گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے نا، ڈالنے کے بعد آپ گاڑی سٹارٹ کیجئے، اگر اچھی مقدار میں ڈالا جائے گا تو زیادہ بتائے گا کانٹا، کم مقدار میں ڈالا جائے گا تو کم بتائے گا۔ لیکن فزیکل چیز ہے، فزیکل میٹر اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا، اور جب کم ہوتا جائے گا، قریب ہو جائے گا تو آپ جا کے پھر اس کو بھروا لیں گے۔ ہوتا یہی ہے نا۔ ارے روح کو اگر میٹر نہیں ہے تو پھر وہ روح کس کام کی؟ روح کا میٹر ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیں، میٹر اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، کہاں گیا یہ نہیں معلوم۔ اگر گاڑی میں 10 لیٹر پیٹرول ڈالنے کے بعد بھی کانٹا وہیں رہے، 20 لیٹر ڈالنے کے بعد بھی کانٹا وہیں رہے، تو کیا کہیں گے کہ میٹر تو خراب ہو گیا، اب ہم اس کے بھروسے گاڑی نہیں چلا سکتے، بدلوانا پڑے گا، ریپیئر کروانا پڑے گا، کیونکہ بغیر اس کے مشکل ہے۔ کب کب یاد کرے آدمی جا کر جو ہے لکڑی اندر ڈال کے دیکھتا رہے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے پیٹرول، اور خدا نہ خواستہ کبھی بھول گیا تو پتا چلا کہ آدھے رستے پہ رکے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا نا ایسے، فوراً اس کو ریپیئر کرواتا ہے، بدلوا لیتا ہے۔ صحیح ہو گئی بات؟ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے نماز ہو رہی ہے، میٹر جو ہے ویسی کا ویسی ہے، نہیں رکا ہوا ہے، تو یہ غور کرنا پڑے گا نا، یہ نماز کیا کر رہی ہے مجھے؟ اللہ کی اگر قریب کر دیتی ہوتی تو میں کچھ اور ہی ہو جاتا، مجھے مومنین سے الفت ہو جاتی، میں اپنے عیب کو زیادہ محسوس کرتا، دوسروں کے عیب کو کم دیکھتا، دوسروں پر غصہ مجھے کم آتا، اپنے بدعمالی اور کوتاہی کے اوپر زیادہ غصہ آتا، اور نتیجتاً میں اپنے آپ کو سدھارنے کے تدابیر زیادہ کرتا بنسبت اس کے کہ پوری دنیا کو سدھاروں۔ اپنے تدابیر میں کرتا کہ مجھے اپنے کو سدھارنا ہے، اس سے پہلے کہ میں جا کر دوسروں کے پیچھے لگ جاؤں کہ تم کو انسان بننا ہے۔ نماز انسان کی روح کو تقویت بخشتی ہے، اور اسی تقویت کے ذریعے سے ابتدائی طور پر وہ فحشا اور منکر سے بچ جاتا ہے، بد کرداری سے اور گناہ سے۔ ایسے اعمال جو بد کرداری کا نتیجہ ہو، یا ایسے اعمال جو دوسرا گناہ ہو، اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ روکتی ہے انسان کو۔ تو پتا چلا کہ 10 سال ہم نے کوشش کی، پتا چلا کہ 10 سال کی کوشش کے بعد بھی گناہ میں اتنی ہی لذت ہے جو 10 سال پہلے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز نے ہم کو گناہ کیا ہوتا نہیں سمجھایا ہے۔
صحیح نماز اگر ہم پڑھیں 2 نمازیں 4 نمازیں کے بعد گناہ نفس سے نفرت ہونی شروع ہو جائے, گناہ زہر نظر آئے روح کے لیے. کوئی چیز ہے, شیشی ہے, کوکو کولا کا بوٹل ہے, اس پہ کہیں کے اوپر کوئی ایک اسٹیکر چپکا دیا پوائزن کہہ کر, مگر لگ رہا ہے کہ اندر کوکو کولا ہی ہے اور بوٹل سیلڈ بھی ہے, لیکن کسی نے اس پر ایک چپکا دیا پوائزن لکھ کر, پیے لیں گے؟ نہیں پیئیں گے. نہیں بھائی کوکو کولا ہی ہوگا. ہاں بولے لگتا تو وہی ہے, لگتا تو وہی ہے, لیکن اگر کسی نے اس میں پوائزن ملا دیا ہو اور پھر ڈھکن دبا دیا ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ احتیاط ہوگا, احتیاط ہوگا. کیوں کہ مرنا نہیں ہے. روح مر جائے بدن نہ مرنے پائے, روح مر جائے پر بدن نہ مرنے پائے. یہی تو کربلا میں اکثریت کو ادھر کر دیا تھا. روح مر گئی لیکن بدن نہ مرنے پائے, وہ ایک دن مر ہی جائے گا. روح کو مار ڈالا ہم نے. روح کو مار کے نہ مومن رہے, نہ ائمہ کے شیعہ رہے, پیرو رہے, اپنی نفس کی پیروی کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ گناہ سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. گناہ سے نفرت کیسے کی جاتی ہے؟ کبھی کبھی ثواب سے نفرت ہوتی ہے, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, یہ ہو سکتا ہے. دیر سے سوئے تھے تو نیند نہیں ہوشیار ہوتی ہے, ہوتی ہے بھی تو اس حد تک کی کہ بھائی دل نہیں بولتا. تو ثواب کرنے سے کبھی نفرت ہو سکتی ہے, گناہ کرنے سے نفرت کیسی ہوتی ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نیچرل فلو جو ہے دنیاوی زندگی کا ہے, اور دنیاوی زندگی کا نیچرل کنکلوژن, نیچرل ڈیسٹینیشن جہنم ہے. نیچرل ڈیسٹینیشن جہنم ہے. دنیاوی زندگی کا نیچرل ڈیسٹینیشن جہنم ہے, کیونکہ انفینٹلی سپیریئر بنا کر بھیجا گیا ہے, انفینٹلی سپیریئر ایکشنز کریٹ کرنے کے لیے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام ایسے ہی ہو کر نکل جانا ہے. اللہ ایسے ہو کر نکلنے کے واسطے یہ دین نہیں بھیجا, یہ رسولوں کو نہیں بھیجا ایک کے بعد ایک. آخر رسول کو رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا, بعد میں ائمہ کا سلسلہ نہیں رکھا. یہ اعلیٰ ترین کیفیت میں آنے کے لیے رکھا ہے جو انسان کی ہو سکتی ہے, اور تب ہی جا کر ظلمتوں کو کانکر کیا جا سکتا ہے. اور اہل ظلم کے مقابل میں کأنہم بنیان مرصوص بن سکتے ہو, سیسا پلائی ہوئی دیوار. آج دیوار نام کی چیز ہی نہیں ہے مومنین کی. کہیں نظر آئی آپ کو؟ جہاں ہے وہاں پر اثرات ہیں, مگر جہاں نہیں ہے وہاں پر کیا ہے؟ آج ہندوستان کی کیا حالت ہے؟ کہیں پر نظر آتی ہے کأنہم بنیان مرصوص؟ پاکستان میں نظر آتی ہے, کیونکہ مومنین نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے بیسز ہی بدل دی. ہم نے کور آئیڈیاز کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, کور آئیڈیاز کو, اور سب سے بڑا کور آئیڈیا جو چیز بن گئی ہے کہ حیات دنیاوی سے راضی رہ کر ہم مومن رہ سکتے ہیں, وہ ایسے ہی کہنے کی بات ہے کہ اب رات بھی ہے اور دن بھی ہے, میں بیٹھا بھی ہوں کھڑا بھی ہوں. بالکل متضاد چیزیں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتی. یا اب رات ہے 11 بجے ہیں, یا دن ہے دن کے 11 بجے ہیں. نہیں, رات کے بھی 11 بجے ہیں اور دن کے بھی 11 بجے ہیں. یہ کام ہم نے کر لیا ہے اپنے دین کے معاملے میں. اس لیے ہم دین کو سیریس نہیں لیتے, کیونکہ دین کی زندگی کا ہمارے پاس تصور ہی ختم ہو چکا ہے. دینی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ کی روح زیادہ اور بدن کم آپ کو نظر آئے. توجہ کم ہوتا ہے. دینی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کی روح آپ کو زیادہ اور بدن کم نظر آئے. روح سے طاقت پکڑتے ہیں, روح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بدن سے اس کو ایگزیکیوٹ کراتے ہیں. آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ فلاں فلاں چیزیں تو مجھے کرنی ہے, تو روح کا فنکشن ہو گیا تقریباً اوور. روح کو ریٹائر کرا ہم نے, روح کو ریٹائر کر دیا, ریٹائر ہو گئی روح, اب بدن رہ گیا. جو کرنا تھا وہ پلان تو پہلے ہی مل گیا تھا بدن کو, وہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. یہ کریں گے, اس کے پیچھے بھاگیں, اس کے پیچھے دوڑیں گے, حلال حرام یہ وہ سب مل ملا کے تھوڑی دیر کو ذرا پریشان ہونے لگے, تھوڑی خیرات ادھر دے دی, تھوڑا پیسہ ادھر دے دیا, چلو وہ بھی چین ہو گیا دل کو.
نتیجہ کیا نکلا؟ سوسائٹی میں کوئی قسم کا پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو یہ بول کر زندگی کو پیش کرے کہ یہ زندگی روح کے لیے بنی ہے، یہ زندگی بدن کے لیے نہیں بنی ہے. یہ زندگی بنی نہیں ہے بدن کے لیے. جیسے آپ بولے زندگی بدن کے لیے بنی ہے تو آپ نے بدن کو آگے کر دیا، روح کو پیچھے کر دیا، روح بدن کے نیچے آ گئی، نیچے یہ روح بدن کے آ جائے. اتنی صلاحیت والی تو دنیا کو آگ لگا دیتی ہے، اور آگ لگا دی ہے. سرپلس نام کی چیز کسی جانور میں نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. اضافہ دیا جو گیا ہے وہ ہمارے کو دیا گیا ہے. ہمارے پاس وہ ایکسٹرا ہے جو فطرت کے آگے نکل کے جانے کا اختیار ہے. فطرت اپنی ہے، اس کے آگے آپ کو جانے کا اختیار دیا. کون سا جانور ہے جو انسٹنکٹ کے مقابل میں جاتا ہے؟ آپ فطرت کے آگے نکل جا پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا. آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا، وائس رائے بنا کے بھیجا گیا، وائس جیرنٹ بنا کے بھیجا گیا. اور آپ کو اگر فریڈم نہ دیا جائے تو آپ کا بھیجا جانا بعنوان نمائندہ خلیفہ بے معنی ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے طاقت دی گئی ہے فقط اور فقط غلامی کی، اور اگر غلامی میں استعمال نہیں ہوتی تو عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا. کیا کر کے؟ خوب خون بہاؤں گا اور جم کے فساد کروں گا، یا ساتھ دوں گا ان کا جو خوب خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، یا کم از کم نیوٹرل ہو جاؤں گا ان کے بارے میں جو خون بہاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کو کلیئر کٹ پکچر نہیں مل گیا؟ بہت اچھے ہو گئے. کہاں ہیں وہ لوگ جو عدل و انصاف کے لیے قیام کرنے کو تیار ہیں؟ نیکی اور شرافت کو اپنے ہی محلوں میں، اپنے ہی دائرے میں، جہاں جہاں تک ہمارے کمزور اور ناتوان ہاتھ جا سکتے ہیں، اور مل جل کر کمزوروں کو ہم تھوڑا اوپر لا لے سکتے ہیں. ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا کم کر دے سکتے ہیں. میں مٹا دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں ظلم کو روکا ہی نہیں جا رہا ہے، جب اچھائی کی طرف بلایا ہی نہیں جا رہا ہے، جب برائی سے روکا ہی نہیں جا رہا. یہی تو باتیں امام کو کربلا تک پہنچا ڈالی نا، امام حسین کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اچھائی پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے. آج ہمارا حال وہ ہو گیا ہے، اور رسول کے 50 سال میں حال یہ ہو چکا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے. سب مومن تھے، اس میں صحابہ بھی کچھ تھے، کچھ تابعین بھی تھے، اور بہترین نسل والے اعلیٰ ترین لوگ. کیے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جو دین سمجھتے تھے ان کو مار ڈالے. کیا کیا؟ جو دین سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنے نانا سے اور ماں باپ سے دین لیا تھا، اور دین کی سمجھ ان سے بہتر کسی کو تھی ہی نہیں. اس لیے حسین کے ساتھ منطق کی بنیاد پر کسی نے جنگ نہیں لڑی، زور کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی. کسی نے کوئی منطق ادھر سے پیش نہیں کی. حسین کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ایمان کی کامیابی ہے، اور ایمان اس چیز کا نام ہے جو ذخیرہ روح میں کرتا ہے. اگر روح بلند ہو جائے اور جسم ختم ہو جائے، روح کا حساب کرنے والا تو موجود ہے نا. اللہ نے کہا کہ میں بدن کا حساب کروں گا. بدن تو یوں ہی فنا ہوگا. گناہ کر کے جو بدن کو لذتیں دی گئی ہیں وہ روح میں ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ روح میں ریکارڈ ہوتی ہیں، اس لیے پکڑی جائے گی. بدن کا تو ایشو ہی نہیں ہے، بدن کا تو ایشو ہی نہیں ہے، ہم اس کو ایشو بنا بیٹھے ہیں. بدن ایک ادنا چیز کا نام ہے، مٹی سے بنایا، سڑی گلی مٹی سے بنایا. آیات موجود ہیں قرآن کی. ہم سر پر چڑھا رکھیں وہ سڑی مٹی کو کہ ہم خوبصورت ہیں، ہم فلاں ہیں. نہیں ہے تو تھوڑا اور میک اپ کر لیں گے، چمکا لیں گے اپنے آپ کو. ارے کوئی پتل کا برتن تھوڑی ہے وہ، کوئی تانبے کا برتن تھوڑی ہو کہ جس کو خلائی کی جائے. ارے ہم نے اپنے کو سمجھ کیا رکھا ہے. رمضان ان ایام کا نام ہے، اس مہینے کا نام ہے جہاں پر رحمت خدا اور بھی شدت کر لیتی ہے، جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے.
جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ ہم نے کچھ وقت ایسے رکھے ہیں، کچھ زمان ایسے رکھے ہیں جس میں روح کو کمال دے سکتے ہیں، ورنہ وقت بعنوان وقت 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر کیسی ہو سکتی ہے؟ خیر من الف شہر، شہر یعنی مہینہ، ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹائم ہے، ٹائم کو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا اس رات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روحی ارتقاء کی گنجائش جو انسان کو اپنی تقریباً پوری زندگی میں ہوتی ہے، میں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ 1000 مہینے 80 سال کے اوپر کچھ پیریڈ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں 82 ایئرس کچھ مہینے، 4 مہینے میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے، ابھی آپ ڈیوائڈ کر لیجئے، 1000 کو 12 سے پتہ ہو جائے گا، تقریباً 82 سال کچھ مہینے، یعنی ایک انسان کی عام زندگی جو ہے جتنی ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک رات کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکیں اور اللہ سے ارتباط کر سکیں تو ایک رات میں اتنا دے سکتا ہے جو انسان کو پوری زندگی میں حاصل ہو۔ یہ مادی وقت کے اوپر کا غلبہ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ روحی زندگی کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ ایک رات تمہاری پوری زندگی سے بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے، اگر تم اس میں رابطہ بنا لو مجھ سے، اور رابطہ بنا لینا فقط اسی رات سے نہیں ہے، رابطہ بنانے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہے۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، مجھے لبیک کر دو، میں جب بلاتا ہوں ہاں بولو، میں تو تمہارے سے قریب ہوں، تمہاری آواز کو سن لیتا ہوں، تمہیں پا لیتا ہوں، میں کیا کیا نہیں کرتے رہتا ہوں تم جو اب ہو نا، میرے رحمتوں کا اب بھی نتیجہ ہو تمہارے اوپر، میری رحمتیں بلینوں ٹریلینوں اسی وقت اسی سیکنڈ تمہارے اوپر ہیں، اسی ایک سیکنڈ میں اگر ہم چلتے جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت چلتی جا رہی ہے، تو غضب کیسے بن جا رہا ہے؟ پوری تیری طاقت، پوری تیری ایک سیل کی حرکت جو بلینوں چیزوں سے بن کر بلینوں حرکتیں پرفارم کر رہی ہے، تو میری رحمت کو لے کے غضب کا روپ کیسا بن رہا ہے، کیسے بن جا رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور کیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہم کو غور کرنا ہے۔ یہی رمضان کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آپ دیکھتے جائیے آگے کی اس کی آیتیں پڑھیں۔ اذا سألک عبادی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے رسول میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ انی قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والے کو سن لیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دان، جو پکارتا ہے مجھے اس کی میں آواز سن لیتا ہوں، نزدیک سے سن لیتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کی گفتگو میں کہا ہوں کہ اللہ ہم میں ہے، ہم اللہ میں ہیں، ہم اللہ میں ہیں اور اللہ ہم میں ہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سوال یہ ہے کہ احساس ہو جائے اس کا، اور روح کو احساس ہوتا ہے۔ یہ بدن کا چکر ختم کریں، بدن کو ہمارے پاس یہ ہے کہ صحت مند رکھیں، کھائیں پیے برابر، صاف رکھیں بدن کو، پاک رکھیں بدن کو، ایسی غذائیں نہ کھائیں جس کی طرف سے اس کی کمزوری کا سبب بنے، ایسی عادتیں نہ رکھیں جس سے بدن کمزور بن جاتا ہے۔ یہ سب اگر کر لیں تو اس کے بعد یہ عبادتوں کے ذریعے سے روح کو پکڑ لو، تھام لو۔ جب نماز کے لیے ٹھہرو، خصوصاً ان ایام میں رمضان کے جب روزے دار ہو، تو سمجھ لو کہ ایسے ہے کہ جیسے تم اللہ اکبر بول کر حرام چیزوں، احرام، تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی چیزوں کو اس ٹائم میں حرام کر لیتے ہیں۔ جیسا رمضان میں ہم سحری سے لے کر افطار تک کچھ چیزیں حرام کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی چیزیں حالت نماز میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم چاپ کے کھا نہیں سکتے، کچھ چیز منہ میں رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنی نظر ادھر ادھر گھما نہیں سکتے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری چیزیں اس لیے کہا جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام، وہ تکبیر جو ہم پر کئی چیزیں حرام کر دیتی ہے۔ تو اگر یہ تب ہم کو کر رہی ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جب کہیں تو ہم اللہ میں اپنے آپ کو محسوس کریں۔ بدن کا احساس اگر کم ہو جائے، یہ آئینہ آ کر اور سیلفی آ کر اور بھی کام خراب کر چکا ہے۔ پہلے انسان اپنے آپ کو روح سمجھتا تھا کیونکہ آئینہ نہیں تھا،
تو صورت اس کو نظر نہیں آتی تھی، اس کو اپنے صورت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اپنا احساس ہوتا تھا. آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم کو اپنی صورت کا احساس ہوتا ہے، اپنا احساس نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی صورت ہیں. ہمارا قصہ آئینہ بیان کرتا ہے، ہم اپنا قصہ خود بیان نہیں کر پاتے. کیا عجب بات ہے. ہم کیا ہیں ہمارا آئینہ بولے گا، ہماری سیلفی بولے گی، ہم نہیں بول پائیں گے. اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ تو جب اللہ اکبر کہیں تو ذہن بدن سے بالکل ہٹ جائے، روح کی طرف جائے، اور روح کسی شکل میں ہمارے یہ بدن کے کانٹورز تک محدود نہیں ہے، اس کے حدود یہ نہیں ہے. تو کم از کم روح کو اگر مادی بھی احساس کرو تو یہ فزیکل طور پہ نہ سمجھو، کم از کم ایک بالکل ہی صاف ستھرا، بالکل ہی ایک ایسا تصور جس کے اندر تھوڑا سا مادیت لا بھی لو، کیونکہ بدن سے جڑی ہوئی ہے، تو ایسا محسوس کرو کہ یہ بدن سے کروڑوں درجہ اعلیٰ چیز ہے، اور اب وہ خدا میں گھل رہی ہے. اب وہ خدا میں گھل رہی ہے. نماز کے دوران گھل رہی ہے خدا میں. احساس کرو، احساس ہوگا کہ میں خدا میں گھل رہا ہوں. کیا برا ہے؟ نمک نہیں ہے کہ گھل کے غائب ہو جائے گا، روح ہے، طاقتور ہو جائے گی. بدنی چیزیں ہیں جو گھلتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، متلاشی ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. روح جب اللہ میں گھلے گی تو طاقتور ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد نماز میں احساس ہوگا کہ میری طاقت میری روح ہے، میرا بدن میرا غلام ہے، کیونکہ اللہ نے میری روح کا غلام بنایا ہے. میں اللہ کا غلام، میرا بدن میری روح کا غلام. جو دل چاہے گا اس سے کام میں لاؤں گا، نہ کہ اس کے تقاضوں کو اپنے تقاضے بنا کر زندگی گزاروں گا. یہاں پر آپ ایمان کے راستے پہ آ گئے. یہاں سے اللہ لے کر کہاں تک جائے گا؟ ہماری آپ کی سب کی مل کے کوشش کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو ایمان اور عمل صالح کے بعد پش کرتے جانا حق کے راستے. تب جا کے ہم دنیا کی جو ظلمتیں پھیلانے والے لوگ ہیں نا، ان کے مقابل میں ہمارے میں ظلمتیں آنے سے روک سکیں گے. میں نہیں بول رہا ان کی ظلمتیں دور کر سکیں گے. آج کا دور ہے کہ ان کی ظلمتیں ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کو فزیکلائز کرتی جا رہی ہیں اور مادی بناتی جا رہی ہیں. ہم کم از کم اپنے معاشرے کے محافظ بن جائیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا قرآن بولتا ہے. تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ سب مل کے اگر ہم اپنے اپنے گھر والوں کو اور مل کے سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کریں تو یہ سوسائٹی کم از کم اپنے دائرے میں، یہ چند محلوں میں اللہ کے نام پر کام ہو سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑھ کے ایک بڑا سلسلہ بن جا سکتا ہے کہ ہم ظلمتوں سے اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلوں میں آنے سے روکنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم کر دیں گے تو اللہ ہمیں درجہ مومن کا دے گا، اپنے بندوں میں ہم کو شمار کرے گا کہ تم نے ظلمتوں سے لڑا ضرور. پہلی ظلمتیں جو تم تک آ رہی تھی، دوسری ظلمتیں جو گھر تک آ رہی تھی، تیسری ظلمتیں جو تمہارے محلوں تک آ رہی تھی، تم نے یہ تینوں کو شکست دی ہے، اس لیے میں تم کو اب اپنا بنا رہا ہوں. ہر کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر نبی پوری امت کے لیے نہیں ہوتا تھا. کچھ نبی اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ نبی اپنے گاؤں والوں کے لیے، کچھ نبی وسعت کے ساتھ. بنی اسرائیل کے لیے جناب عیسیٰ لائے گئے، ایک قبیلے کے لیے. ایک ہی قبیلہ تھا. بنی اسرائیل کا مطلب ہی قبیلہ ہو گیا. قرآن بھی کہتا ہے، انجیل بھی کہتی ہے I have come for the lost sheep of the Israelites. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے محلوں میں، مگر وہ تبھی ہوگا جب ہمارے میں سے ظلمت ختم ہوگی، ہمارے فیملی میں سے ظلمت ختم ہوگی، اور مل جل کے ہم اپنی سوسائٹی سے ظلمت ختم کر سکیں گے. چیز مشکل ہے، لیکن یہی کام ہمارے رسول نے کیا، یہی کام ہمارے تمام ائمہ نے کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج تک یہ دین باقی ہے. اگر سوشل لیول پر دین کو زندہ کر کر نہ جاتے وہ ائمہ ہمارے، تو آج جو دین ہمارے یہاں دکھ رہا ہے نا، دنیا میں آج بھی کچھ دین ہے نا، وہ باقی نہ رہتا. تو انہوں نے اپنا کام کر دیا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے، کہہ رہا ہے قرآن. جو گزشتہ تھے وہ گزشتہ کا کام کر دیے، اور تم کو ان کے کرنے پر سوال نہیں کیا جائے گا، تم کو تمہارے کرنے پر سوال کیا جائے گا.
خوف ہے کہ ہم یہ فرصتوں کو معمولی سمجھ کر بھلا نہ دیں، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، یا ان سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی خاص توفیقات جو تو نے عطا کی ہے، شیطان کو محدود کرنے کی جو بات کی ہے، ربیع القرآن کہہ کر اس کو پکارا ہے کہ یہ بہار ہے قرآن کی، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، قرآن پر تدبر کر سکیں، مل جل کے ایک چھوٹا سا معاشرہ ایسا بنا سکیں کہ جس میں ظلمتیں کم ہوتی جائیں، ایک ایسا گھر بنا سکیں جس میں ظلمتیں کم ہوتی جائیں، اور یہ سب پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ ہو، جھگڑے کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارا رسول رحمت ہے، اس میں جھگڑے کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ سب کام بآسانی ہو سکتا ہے، محبت کے دائرے میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ توفیق دے، مل جل کے محبتوں کو پھیلائیں، نیکیوں کو پھیلائیں، اچھائیوں کو پھیلائیں، اور اس کے ذریعے سے ظلمتوں کو دور کریں، تاکہ اللہ کا نام ہمارے لیے بڑا ہو جائے اور اس کا احساس ہمارے روح کے لیے بڑا ہو جائے، اور ہم مل کے قوی روحوں کے ساتھ ایک سوسائٹی کو مادی طور پہ ڈھال سکیں۔ قوی روح مادے کو مولڈ کرتی ہے، کمزور روح مادے سے مولڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں رکھے کہ جو اپنی روح سے مادے کو مولڈ کریں، نہ ان میں کہ جس کی روح مادہ مولڈ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔